قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے۔ معراج کہتے ہیں عروج کو۔ عروج اللہ پاک سب کو عطا فرماتا ہے، اللہ ہر ایک کو زوال سے محفوظ فرمائے۔ ویسے اللہ کریم کا یہ قانون قدرت ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ عروج ملتا ہے کسی بھی انسان کو، اس کی نیک نامی ہوتی ہے، اس کو لوگ اچھے لفظوں سے یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اس نیک نامی کو کیش کرانا شروع کر لیتے ہیں، اس سے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ عروج زوال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس عروج کو اپنی ذاتی کوشش سمجھنے لگ جاتے ہیں، اللہ کا فضل نہیں سمجھتے، اس میں بھی معاذ اللہ وہ رسوا ہو جاتے ہیں۔ عروج اللہ جب بھی عطا فرمائے اسے عطائے خداوندی سمجھے، اسے رب کریم کا فضل ہی سمجھے۔ جب آپ اس کو اپنی ذاتی کوشش کاوش سمجھنے لگیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عروج بندگی کو ہے، عروج جھکنے والے کو ہے، عروج عاجزی کرنے والے کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کو دیکھیں، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی قرآن مجید نے کئی جگہ پہ لیا، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک نے حضور کا نام بھی لیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک کو نذیر بھی کہا ہے، بشیر بھی کہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید نے مزمل بھی کہا ہے، مدثر بھی کہا ہے، متعدد القابات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لیکن یہاں جب بات کہی، جب عروج کی بات کی تو فرمایا میں نے سیر کسے کرائی ہے؟ اپنے بندہ ہے۔ تو عروج بندگی کو ہے، جو بندہ نہیں بنتا اسے عروج نہیں ملتا۔ اکڑی ہوئی گردنیں جھک جاتی ہیں اور جھکی ہوئی گردنوں کو اللہ عروج عطا فرما دیتا ہے۔ زندگی کے اندر جب میں اور آپ بندگی کرنے لگ جاتے ہیں نا، بندگی نعمت ہے، بندگی نعمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جو خود بڑا ہوتا ہے، میرے صاحب فرمایا کرتے تھے نہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا، وہ چھوٹا ہے۔ جس نے کسی کو بڑا بنا لیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا۔ حضور اس لیے بڑے ہیں کہ نبی پاک کا رب بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے، اس لیے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بے کمال ہی، اس لیے کہ نبی پاک کا رب تو حضور بھی بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت دجا بے حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، اس لیے کہ محبوب کو شانے دینے والا رب۔ اچھا یہاں بھی دعویٰ معراج نبی پاک کا نہیں، سنیں یہاں لوگوں کو غلطی لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کیسے گئے، ہم کہتے ہیں نہیں، جانے کا مقصد ہی نہیں، جانے کا کوئی مقصد نہیں، جانے والے نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، تو بعد میں ذکر ہو رہا ہے کہ میں گیا ہوں۔ یہ تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، میں لے کے گیا ہوں۔ یہاں بات لے جانے والے کی ہے، جانے والے کی۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا، سی معراج ایک راز ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، گیا طالب تے کول مطلوب دے سی، تے جبرائیل سی صد لے جان والا، کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا۔
جانے جان والا یا لوگوں کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی اللہ پیدا کیسے کرتا ہے. کوئی سمجھ آتی ہے کسی شخص کو؟ والذی یصورکم فی الارحام، کیسے پیدا کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. اسی ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک عالم ہے ایک جاہل ہے. اسی ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک تندرست ہے دوسرا. بھئی یہ تو اس کی حکمتیں ہیں، وہی ان کو بہتر ہے. اگر تو یہاں اس پریشانی میں لگ جائے گا کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، تو یہ تو تیری نادانی ہے. تو پہلے یہ تو دیکھنا کہ اس نے پیدا کیسے کر دیا ہے. تو رب کریم لے گیا. سبحان الذی اسرا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو لے گیا راتوں رات. پتہ نہیں مجھے میں اڑ جاتا ہوں. میں جب بھی کسی کی بھی کتاب پڑھتا ہوں نا، میں تو کالم نویس کو بھی پڑھتا ہوں تو دیانتداری سے پڑھتا ہوں، جانبدار ہو کے نہیں پڑھتا. میں اڑ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضور خواب میں گئے تھے. میں تو انہوں آکھا میں راتی خواب چ امریکہ تو ہو کے آیا، تو انہوں کو تراز ہے میری گل تے؟ کیوں پلا؟ اس واسطے کہ خیالی پلاؤ پکائیے تے کیوں کدی بھی کٹ نہ پائیے، پھر بابا دابڑے دے دابڑے ہی پاونا چاہیے. بھئی میں تو انہوں آکھا بھئی میں راتی خواب وچ یکدم ہی پاسا پلٹیا تے پاکستانی صدر ہی مینوں مان لیا ہے. تو انہوں کو تراز اس گل کہ کیوں؟ بولو نا. تسی آکھو کیویں ہو سکتا ہے، کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ آکھنا بھائی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر کافر نے اعتراض ہی تب کیا ہے جب حضور نے فرمایا میں گیا ہوں. خواب میں ان کو کیا اعتراض تھا؟ خواب میں تو جدھر سے کوئی مرضی ہو آئے. کوئی نہیں سمجھ رہے بات آپ میری. بھائی اگر حضور کہتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی اعتراض تھا؟ انہوں پتہ نہیں کی اعتراض ہے. آندا نہیں خواب وچ گئے سن. معراج شریف آندا تے صفے کالے کرن لگ پیندے نے. وہ نہیں جی وہ تے خواب دی گل سی. تے میں کہا تم ہی آکھ لے اسی تیری بھی منن لئی تیار ہاں، اسی تیری بھی منن لئی تیار ہیں، اس واسطے کہ خوابوں کا بادشاہ کبھی بھی بادشاہ نہیں ہوتا، خوابوں کا شہنشاہ کبھی بھی شہنشاہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ. جہاں نہ قرآن کی یہاں تو تفسیر یہ کرنا کہ روح گئی ہے، روح گئی ہے، ایسا نہیں ہوا. سبحان الذی